تصویر میں دونوں ہاتھوں نے کلہاڑے کو تھام رکھا ہے۔ بیٹ کی گرفت بھی کلہاڑے کی گرفت کی معنی کی قدرتی، آرام دہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اور انگوٹھے ہینڈل کی گرد اچھی طرح لپٹی ہوئی ہونی چاہیے۔ ہاتھ ایک دوسرے کو چھوتے ہوئے یا بالکل قریب ہوتے ہیں۔ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا مل کر انگریزی حرف وی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ انگلیاں اور انگوٹھے بیٹ کے ہینڈل کے ساتھ اچھی طرح سے لپٹے ہوئے ہونے چاہیے۔ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی آپس میں مل کر انگریزی حرف وی کی شکل اختیار کرنی ہوتی ہے۔ ہاتھ ایک دوسرے سے تقریباً جڑے ہوئے اور بائیں سے آرام سے لگے ہوئے ہونے چاہیے۔ کریز پر آرام دہ، پرسکون اور متوازن طریقے سے کھڑے ہونا بہت اہم ہے، کیونکہ گیند کو صحیح طریقے سے پکڑنے اور اسٹروک لگانے کے لیے پاؤں کو حرکت دینے کا انحصار اسی پر ہے۔ پاؤں تقریباً متوازی ہونے چاہیے۔ ایک پاؤں کو کریز کی ایک جانب اور دوسرا دوسری جانب ہو، جبکہ پاؤں کا درمیانی فاصلہ 4 تا 6 انچ اور پنجے کا رخ کم و بیش پوائنٹ کی جانب ہو۔ دونوں پاؤں کندھوں کے برابر کھلے ہوں۔ وزن دونوں ٹانگوں پر برابر اور متوازن ہو اور گھٹنے تناؤ کی حالت میں نہ ہو، تاکہ آسانی سے اور تیزی سے حرکت دی جا سکے۔ بایاں کندھا باؤلر کی جانب ہو، جبکہ باقی جسم کا رخ پوائنٹ کی جانب ہو۔ سر بالکل سیدھا اور باؤلر کی طرف گھما ہوا ہو۔ آنکھیں جہاں تک ممکن ہو افقی طور پر ہموار ہوں۔ بایاں ہاتھ بائیں ران پر آرام سے ٹکا ہو۔ جب گیند کے لیے انتظار کریں تو ممکنہ حد تک ساکن رہیں، چوکس لیکن پرسکون رہیں۔ درست بیک لفٹ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جب بیٹ اسٹروک لگانے کے لیے اٹھتا ہے تو بیٹ کا سامنے والا حصہ قدرتی طور پر پوائنٹ کی جانب ہو جاتا ہے، جبکہ بایاں ہاتھ اور کلائی تقریباً تمام عمل سر انجام دیتے ہیں۔ بیک لفٹ کی مشق آئینے کے سامنے کیجیے۔ یہ سیکھنے سے آپ اسٹریٹ بیٹ کے ساتھ کھیلنے میں ماہر ہو جائیں گے۔ در حقیقت اس طرح سے آپ کسی بھی اسٹروک کی مشق کر سکتے ہیں۔ سر اور جسم بالکل ساکن رہنے چاہیے۔ بیک لفٹ کے اختتام پر دائیں کونی جسم سے ذرا سی پرے ہونی چاہیے، نیز بایاں ہاتھ پتلون کی دائیں جیب کے مخالف اور اونچا ہو۔ بیٹ کو اس وقت نیچے کی جانب جھکائیں جب گیند مطلوبہ اسٹروک کی سیدھ میں آ جائے۔ جارحانہ کھیل کے دوران بیک لفٹ قدرتی طور پر زیادہ اونچی ہو جاتی ہے۔ کرکٹ کے نظریات کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹروک کے لیے بیٹ کو اٹھانا اور پہلی پوزیشن میں واپس لانا ایک ہی عمل ہے۔ یہ سلو بولنگ کے لیے اچھا ہے، لیکن فاسٹ بولنگ کے لیے ضروری ہے کہ گیند بولر کے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے آپ اپنے بیٹ کو ہلکا سا اوپر اٹھائیں۔ بیٹ کو زمین پر مارتے وقت پچھلے پیر کو پیچھے رکھنا چاہیے اور بیٹ کے بلیڈ کو ذرا سا اندر دبا کر رکھنا چاہیے۔ یہ طریقہ آئیڈیل طریقہ کہلاتا ہے۔ بیٹنگ کے لیے سب سے اہم اور بنیادی پہلو یہ ہے کہ آپ بیٹ کس طرح پکڑتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں بیٹ پر آپ کی گرفت کیسی ہے، کیونکہ دراصل گرفت کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹسمین میں بیٹ سے کیا کچھ کرنے کی صلاحیت ہے۔ ویسے بیٹ پکڑنے کا سب سے آئیڈیل طریقہ وہی روایتی طریقہ یا روایتی گرفت ہے، جس میں ہینڈل کے اوپری حصہ میں دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے بالکل قریب رکھے جاتے ہیں اور بیٹ پر گرفت اس طرح کی جاتی ہے کہ آپ کے انگوٹھے اور انگشت شہادت سے ایک وی کی شکل بن جاتی ہے۔ ہاں، اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اوپر والا ہاتھ جب آپ کے پیر یا پیر کے ساتھ لگے تو اس کی پشت ایکسٹرا کور کی طرف رہنی چاہیے۔ گارڈ لینا ہر بیٹسمین کے لیے کریز پر پہنچ کر پہلا کام گارڈ لینا ہے۔ گارڈ لینے سے بیٹسمین کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اسٹمپس کی جگہ کے لحاظ سے اس کے پیر اور جسم کس مقام پر ہے یا وہ وکٹوں کے سامنے کس جگہ کھڑا ہے۔ عام طور پر گارڈ 3 اقسام کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مڈل اسٹمپ گارڈ، نمبر 2 مڈل اور لیگ گارڈ یا 2 لیگ، نمبر 3 لیگ اسٹمپ گارڈ یا 1 لیگ۔ یہ خالص ذاتی معاملہ ہے کہ آپ کو کس طریقے میں آسانی ہوتی ہے اور آپ کس طریقے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بیٹنگ کسی بھی اسٹروک کو کامیابی کے ساتھ کھیلنے کے لیے بیٹسمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 3 امور کا خاص طور پر خیال رکھے: حدوں پر نظر، گیند پر مسلسل نظر اور اس بات کا بروقت فیصلہ کہ گیند کو کیسے کھیلا جائے، اور پھر اپنے جسم کو اس انداز میں متوازن رکھنا کہ اس اسٹروک کو کامیابی سے کھیلا جا سکے۔ پہلی نظر میں یہ باتیں بہت آسان دکھائی دیتی ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ بہت آسان ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کی نظر گیند پر ہے۔ یہ واقعی بہت آسان ہے اگر آپ کو صرف ایک گیند کا سامنا کرنا پڑے، لیکن پوری اننگز کے دوران ہر گیند پر نظر رکھنا دشوار کام ہے۔ آپ کو اس کام میں کامیابی صرف اسی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ سیکھنے کے عمل کے دوران اپنی توجہ کو اس جانب مرتکز رکھیں۔ در حقیقت یہ امر کھلاڑی کے کردار اور حوصلہ کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ اگر آپ اس کام میں کامیاب ہو جائیں تو یہ صرف کرکٹ کے شعبے میں ہی نہیں، عام زندگی میں بھی آپ کو ثابت قدم اور حوصلہ رکھنے کے لیے مفید ثابت ہوگا۔
خاص طرز یا طریقہ سکھلائے گئے بال کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا جواب کس قسم کے اسٹروک سے دیا جائے۔ اس کا تعلق دراصل قدرتی صلاحیت یا جبلت سے ہے، جسے عام طور پر بال سینس کہا جاتا ہے۔ یہ صلاحیت جزوی طور پر تو درست ہے، لیکن کلی طور پر نہیں، کیونکہ صلاحیت سے زیادہ یہ معاملہ تجربہ سے تعلق رکھتا ہے۔ کرکٹ کے دوسرے شعبوں کی نسبت بیٹنگ میں سیکھنے کا عمل تیز ہے۔ اپنے کھیل کے بارے میں آپ جس قدر زیادہ غور و تجزیہ کریں گے، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر آپ ہر اسٹروک پر خیال رکھتے ہیں کہ آیا اس گیند کو اس قسم کے اسٹروک پر کھیلنا غلط ہے یا درست، تو آہستہ آہستہ تجربے کی بنا پر آپ کی قوت فیصلہ میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ بیٹنگ کے تیسرے عنصر کا تعلق خالصتاً جسم سے ہے، یعنی درست اسٹروک درست انداز میں کھیلے جانا۔ اس کا یقیناً مطلب یہ ہے کہ سخت محنت کی جائے، کہ اپنے جسم کی اس طرح سے تربیت کی جائے کہ جسم ایسی حرکات کا جو عام حالات میں غیر قدرتی ہے عادی ہو جائے۔ خاص طور پر بیٹنگ کی بنیاد ہے کہ یہ سیکھا جائے کہ کس طرح سیدھے رہ کر کھیلا جائے، کہ تمام جسم قدرتی انداز میں آگے بڑھا ہو اور فل چیسٹڈ ہو۔ سیدھے کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ طرح کا بالکل خیال نہ رکھا جائے۔ گیند کو ہٹ لگاتے وقت یہ بالکل فطری عمل ہے کہ دائیں یا نچلے ہاتھ کا مکمل استعمال کیا جائے، لیکن جب بیٹ بالکل سیدھا اسٹریٹ ہو تو بائیں یا اوپر والے ہاتھ کو آپ کے مکمل کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ واقعی اچھے بیٹسمین بننا چاہتے ہیں تو اپنے جسم کو کسی ایک اسٹروک کے لیے تیار کرنے کے لیے خوب مشق اور تیاری کریں، اور اس قدر مشق بام پہنچائیں کہ پہلے جو حرکات آپ کے جسم کے لیے مشکل اور غیر فطری تھی، مشق کے بعد آپ کے لیے بالکل فطری اور آٹومیٹک ہوں۔ اگر آپ مختلف اسٹروکوں کا جو آپ کھیل چکے ہیں خود تجزیہ کریں تو آپ بخوبی سمجھ جائیں گے کہ ایسے اسٹروکوں کو کیسے کھیلنا چاہیے۔ اگر آپ اس بات کو ایک بار سمجھ جائیں تو پھر آپ کی مشق کامل ہے۔ اپنے دوست کی مدد سے ربڑ کی گیند کو ایک ہی قسم کے اسٹروک بار بار لگائیں، اور اگر آپ واقعی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو دوست کی مدد اور ربڑ کی گیند کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تصور کر لیں کہ باؤلر بار بار گیند پھینک رہا ہے اور اپنے جسم کو تیار کرنے کے لیے اس گیند کو بار بار ایک ہی قسم کے اسٹروک لگائیں اور اپنے پورے جسم کو اسی انداز میں حرکت دیں۔ اس طرح سے ہر قسم کا اسٹروک بار بار کھیلیں۔ اس طرح آپ بغیر گیند اور باؤلر کے ہر قسم کا اسٹروک کھیلنے کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ باؤلر کے بغیر کھیلتے وقت تصوراتی گیند کو ذہن میں رکھیں اور اسے ہر جانب سے دیکھیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اسٹروک کھیلتے وقت سر کی پوزیشن اور مستعدی بہت اہم ہے۔ اگر آپ کا سر درست سمت میں گھومتا اور ٹھہرتا ہے تو یہ جان لیجیے کہ آپ نے آدھی جنگ جیت لی۔